اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم شکر ہے کہ اس نے ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائی، اور یہ اس اللہ کا کرم اور شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں پہلی بار بغیر کسی اطلاع کے، بغیر کسی دعوت کے، بغیر کسی جان پہچان کے اپنے کلام کے سامنے بیٹھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی اور ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی اور اپنا یاد کیا ہوا سبق دہرانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ موقع بہت کم ملتا ہے۔ اللہ کے کلام پر غور و فکر کے لیے نہ گھر میں وقت ملتا ہے، نہ اسی طرح محفلوں میں وقت ملتا ہے۔ یہ جو رب نے ہمارا وقت قبول کیا ہے، اس وقت کی قدر کریں، اور اب 10-15 منٹ 20 منٹ جو ہم لگائیں گے، اس دوران اپنی فکر سوچ کو کسی اور جگہ نہ لے جائیں۔ آج قربانی دیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آیات بڑی لمبی ہے دونوں، اور میں نے بورڈ پر لانے کی کوشش کی، میں 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے آیا تاکہ لکھائی میں جو وقت لگے وہ لگاؤں۔ پھر میں نے انگریزی میں ترجمہ کر کے لکھا ہوا ہے، پھر الفاظ کو بریک کر کے اسے حرفی میں لانے کی کوشش کی ہے، اور پھر یہ بھی بتایا ہے کہ یہ بتوانا کا لفظ قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے۔ یہ جو 25 مرتبہ لکھا ہوا ہے، ہر ایک کے ساتھ آپ دیکھیں گے وہ الفاظ آپ کو نظر آئیں گے۔ آج ترجمے کی طرف ہم جائیں گے اور غور کریں گے کہ آیات کا ترجمہ کیا ہے۔ اصل میں خطاب کن لوگوں سے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایک قرآن کے ماننے والے۔ جو قرآن کو مانتے ہیں وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، جو قرآن کو نہیں مانتے وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ اس لیے پوری دنیا کے اندر جو اللہ کو ماننے والے تو بہت ہوں گے کہ اللہ ہے، لیکن اللہ کی کتاب کے ماننے والے بہت کم ہیں۔ جب اللہ کی کتاب کو ہم مان جائیں گے تو اللہ کے قوانین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ہم مانیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو حکم دے رہا ہے، یعنی ان کو بتاتا ہے، جب وہ ایمان لاؤ نا تو ان کو مثالیں دے دے کر کے سمجھاتا ہے، لیکن جو ایمان والے ان کو حکم دیتا ہے کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے، you will have to do this work، تم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو کیا ہے، آمنو ایمان لائے۔ اب یہ ترجمہ تو بڑا آسان ہے، یعنی ایک اللہ کے ماننے والوں وہ کون ہے؟ آپ ہی تو ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام تھے، اولیاء کرام تھے، ان سب سے مخاطب ہے اللہ۔ لا تتخذوا، مت، تا کے معنی ہوتا ہے تم، اور واو الف جب آتا ہے جمع مذکر کے لیے آتا ہے سب، اور اخذ کے معنی بناؤ۔ ترجمہ کیا ہوا؟ یہ جو ایمان لائے ہو، مت تم بناؤ سب، کس چیز کو؟ بطانتاً، باطن یعنی رازداں، رازداں تو جانتے فارسی میں، جو رازداں اردو کا لفظ نہیں ہے، فارسی کا لفظ ہے، اور ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن بطن بھی استعمال کرتے ہیں۔ بطن، باطن، ظاہر و باطن، عربی میں باطن کہتے ہیں نا، بطن کہتے ہیں پیٹ،
یعنی وہ جو پیٹ والی باتیں ہیں ایسے دوست نہ بناؤ ان کو، من دونکم اپنے سوا، اپنے سوا، اپنے مومنین کے سوا غیروں کو اپنا رازداں نہ بناؤ. لا یعلونکم، نہیں، یا کے معنی یہ لوگ، علو کے معنی ہوتا ہے جس طرح آلاء ربکما تکذبان کہتے ہیں نا، اس کو آپ نعمت کہتے ہیں. آلاء کے معنی یہ ہے کمی نہ چھوڑنا، یعنی اللہ کی نعمتوں میں اس کا شکر گزار آنے میں کمی نہ چھوڑنا. ابھی ای آلاء ربکما تکذبان، وہ یہ علو کے معنی کمی، یہ کمی نہیں کریں گے. یہ واو نون کا معنی جمع کریں گے. کم مانے تمہارے ساتھ. خبالہ خبل کہتے ہیں بربادی کو. تمہاری بربادی میں وہ تھوڑی سی کسر بھی نہیں رکھتے. یعنی دشمنان اسلام جو ہے آپ کو پنپنے نہیں دیں گے، بلکہ آپ کو ہر محاذ پہ کیا کریں گے؟ ڈیگریڈ کریں گے. کیونکہ ان کے سامنے اللہ کا کلام کہیں چھا نہ جائے، لوگ کے دلوں میں نہ بیٹھ جائے. اگر لوگوں کے دلوں میں قرآن بیٹھ گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، ہمیں کوئی پوچھیں گے نہیں. تو ہر وہ لوگ جو قرآن پر ایمان لانے والے ہیں ان سے بات کہی جا رہی ہے. اچھا آگے کہہ رہا ہے ودو. یہ ودو جو والی باولی پیمانے کیا ہے، میں نے بتایا تھا یہ جمع کے لیے. یہ سب کیا ہے؟ ودو. یہ وددہ سے، وددہ ود نوح علیہ السلام کے زمانے کا ایک خود کا نام بھی ہے. ود سوا نصر ودو کہتے ہیں. اللہ کا ایک نام بھی ہے ودود ہے نا. ہم نام بھی رکھتے ہیں نا، عبد الودود، ودود کا بندہ. ودود کے معنی بہت زیادہ محبت کرنے والا، ودہ. تو وہ جو خود تھا اس کے سامنے اس لیے جاتے تھے تاکہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے ان کے وسیلے سے. تو ودو کے معنی یہ چاہتے ہیں. جو کچھ انت تو، انت تم، یہ لفظ دو ہے، ایک انت ہے اور ایک ہے تم. تم کے معنی تمہارے، اور انت کے معنی تباہی. یعنی لالچ میں جو آتا ہے اور اس کی تباہی مانگتا ہے اس کو کہ انت تو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے لیے اتنے انت ہے، حریص ہو کہ تم ان کے لیے سب کچھ کرتے ہو. تو انت تم کے معنی کیا ہے؟ وہ تمہاری تباہی، تمہاری لالچ کرنا چاہتے ہیں، تمہارے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ تم کہیں ترقی نہ پاؤ. اچھا آگے قد یقیناً بدت البغضاء شروع ہو گئی ہے. بغضاء کے معنی بغض، بخیلی، نفرت. نفرت ان کے نمایاں ہیں، شروع ہو گئی ہے. من افواہہم، یہ اردو میں افواہ ہوتے ہیں، افواہ اڑانا. تو افواہ کہاں سے اڑاتے ہیں؟ منہ سے. من معنی سے ہوتا ہے. افواہ جمع ہے کس کی؟ فوہ. فوہ کہتے ہیں منہ کو. ہم معنی ان کے، یہ ہم کے معنی ان، یعنی اپنے منہ کے افواہوں سے یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی نفرت نمایاں ہو رہی ہے. ہاں یعنی قرآن مجید میں ہے کہ یہ اپنے منہ کے پھونکوں سے دین کو بھلانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو پائے تقریب تک پہنچا کے رہے گا. آگے لکھا ہوا ہے وما تخفی. یہ بات جو آگے نا یہاں تک رک جاؤ. اور جو کچھ
تخفی، یہ کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں. اچھا انگریزی میں ترجمہ لکھا ہوا ہے، دیکھیے ذرا کیا لکھا ہوا ہے؟ کنسیل. کنسیلنگ ہے نا، کنسیل وائر، وہ کیا ہوتا ہے؟ وائر ہوتی ہے اندر لیکن نظر نہیں آتی. ان کے دلوں میں بغض ہے اندر جو تمہیں نظر نہیں آ. اللہ قرآن ایسے بیان کر رہا ہے، فی کس میں ہے؟ صدورہم، ان کے سینے میں. اچھا یہ ہوم جو بار بار آ رہا ہے نا، ہیم اور ہوم، یہ دیکھیں ہیم ہوم، یہ جو آئے گا نا یہ ہو اور ہما کی جمع ہے. ہو کے معنی انگریزی میں ہیم یا ہس کو کہتے ہیں، اور ہما کے معنی دیم کو کہتے ہیں، دو کو. اور یہ ہوم اور ہیم جو ہے یہ دیم کو کہتے ہیں یا دیر کو، یہ جمع کے لیے. اچھا یہ اس کی جو مؤنث ہے ہا ہے، اور یہ ڈول ہما ہے، اور اس کی مؤنث کیا ہے؟ ہنہ ہے. اگر یہاں عورتیں ہوتی نا تو یہ کیا ہوتا لفظ؟ صدور ہنہ. چونکہ مرد ہیں، سب مردوں کو مخاطب کر رہا ہے اللہ، تو مردوں کی فضیلت ہوتی ہے. جب 1000 خواتین اس میں ایک مرد شامل ہو گیا تو پھر صیغہ مذکر کا استعمال ہوگا. آپ سمجھتے ہیں بات کو کہ مثلا 1000 خواتین ہو، ان میں ایک مرد شامل ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ سب اعلان کرتے ہیں، یہ نہیں کہو گے آپ سب اعلان کرتی ہیں. وہ ایک کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ وہ مذکر ہو گیا. تو یہاں قرآن میں بھی یہی ہے کہ ان کے سینوں میں کیا ہے؟ جو چھپا ہوا ہے، عناد ہے، بغض ہے، وہ کیا ہے؟ اکبر، بہت زیادہ ہے. اکبر کے معنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مومنین کو کہ میں نے سمجھا دیا تمہیں کہ ان کو اپنا رازدان نہ بناؤ. اور ہمارے سارے وزیر اعظم جا کر کے ملک کے سارے راز کیا کرتے ہیں؟ پیسہ لینا ہے، ملک کو بیچ ڈالتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اپنی راز کی باتیں نہیں بتائیں. قد بینا، اللہ کہہ رہے ہیں یقیناً. بینا یہ لفظ دو ہے، بین بین بیان کر دیا ہے. اردو میں بھی ہے نا بین، اور نون الف لا کے معنی ہوتا ہے ہم نے. اللہ فرماتا ہے ہم نے تو بیان کر دیا. یہ بین کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں 523 مرتبہ ہے. اور ہر پیغمبر جب بھی قوم کے سامنے بیان کرتا ہے تو آخر میں یہی فرماتے ہیں وما علینا الا البلاغ. بس ہمارے ذمہ یہی کام تھا کہ اللہ کا پیغام صاف صاف لوگوں تک، اور آپ کا بھی یہی کام ہے کہ اللہ کا یہ پیغام صاف صاف لوگوں تک پہنچا دینا. باقی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. کوئی ہدایت پاتا ہے نہیں پاتا ہے، کوئی کفر کی طرف جاتا ہے، کوئی منہ موڑتا ہے، یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. آپ کا پیغام صرف کیا ہے؟ لوگوں تک پہنچانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنا بیان کر دیا ہے لکم تمہارے سامنے، تمہارے لیے، الآیات اپنی آیات، اپنی تمام آیات تمہارے سامنے کے بیان کر دی ہے. ان کنتم، اب اگر کن کے معنی ہو، تم کے معنی تم، کیا معنی؟ عقل والے. ہاں اگر تم عقل استعمال کرنے والے ہو تو میں نے تو سب کچھ تمہیں بیان کر دیا. اب ہم عقل استعمال قرآن میں مسلمان کیا کرتے ہیں؟ عقل استعمال، تو وہ کہتے ہیں تمہارے اندر یہ عقل ہی نہیں ہے. بے عقلو، تمہارے پاس اتنا بڑا کلام ہے اس کے لیے تمہارے پاس عقل ہی نہیں ہے. یہ اللہ کس سے شکوہ کر رہا ہے؟ کیوں کہتا ہے اتنی بڑی عقل ہمیں دے رکھی ہے اور اس عقل کو ہم 1% بھی قرآن کے لیے استعمال نہیں کرتے؟ ہماری عقل ہے کہاں؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ہاں انتم، ہاں تم ہی تو ہو. تم کے معنی تم انگریزی میں، عربی میں اور اردو میں ایک ہی ہے. اولئک
اولئک کا یہی لوگ ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں۔ تحبون، تو کے معنی تو، حببا کے کہتے ہیں حبا، محبت کرتے ہو، محبت کرتے ہو۔ واو نون کے معنی سب، ہم کے معنی ان کے ساتھ، تم سب ان کے ساتھ محبت کرتے ہو، ان کو چاہتے ہو، ان کے در پہ جا کر جھکتے ہو، ان سے مانگتے بھی ہو، ان سے بھیک مانگتے ہو، ان کے ساتھ محبت رکھتے ہو۔ ولا یحبونکم، جبکہ وہ تمہارے ساتھ کوئی محبت نہیں کرتے۔ ولا یحبون، اور نہیں، یا کے معنی یہ، یحبون معنی محبت کرتے ہیں یا چاہتے ہیں، واو نون یہ سب، تم کو، یہ لفظ اس طرح پڑھیں گے نا، یحبون، دیکھیں یہ لفظ اس طرح ہے، یو کے معنی ہوتا ہے یہ، حببا کے معنی چاہنا، محبت کرنا، اور یہ واو نون جمع کے لیے ہیں، کرتے ہیں، کریں گے، کم معنی تمہارے ساتھ، یہ الفاظ اس طرح ہے۔ یہ حببا ہے، حببا، حببا کے معنی محبت۔ ولا یحبونکم، یہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ اچھا یہ جو کم بار بار آ رہا ہے، کم بہت آ رہا ہے، دیکھیں یہ کم آ رہا ہے، تو یہ کاک کے معنی تیرا، تجھ سے یا تیرا، اور اس کی جمع جو ہے ڈوئل جو ہے وہ کما ہے، جمع جو ہے کم ہے مذکر کے لیے، اگر مؤنث ہو تو یہ کے ہوگا، یہ دو ہو کما ہوگا، اور اگر یہ مؤنث ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا، کننا۔ اگر یہاں ملے لقوکم، یہ تم سے جب ملتے ہیں، تو اگر یہ عورتوں سے ملیں گے تو یہ لقوکننا، ہاں یہ کم تم سے کہا ہے، آپ سے، مردوں سے، اور یہ عورتیں ہوں گی تو کیا ہوگا۔ یہ سب انگریزی میں جو جتنے ہیں یہ یو کے لیے، انگریزی میں صرف یو ہے، سیکنڈ پرسن ایک ہے، عربی میں 5 ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے وہ کہیں گے انگریزی تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل